جی میرے محترم، اب بتائیے ایاز کہاں ملے گا؟ میں نے کھانے کی دعا سے فارغ ہوتے ہی پوچھا۔ ایک دیوار ہے درمیانی، احمد خان برتن اٹھاتے ہوئے بولا۔ بیوی اور 3 سالہ بیٹی کے ساتھ رہتا ہے۔ ملازمین کی تعداد؟ میں نے کہا۔ ایک بوڑھی عورت ہے جو سر شام گھر چلی جاتی ہے، اس نے کہا۔ میں آپ کو کسی مشکل میں ڈالنا پسند نہیں کروں گا چاچا جی، میں نے ڈھیلے تسمے کستے ہوئے کہا۔ آپ کو یہاں رہنا ہے، میں کامیابی اور ناکامی دونوں صورتوں میں غیر متعلق شخص رہوں گا، مجھے دیوار تک پہنچا دیجیے، میں نے کہا۔ میرا خیال ہے، احمد خان بولا، مجھے فضول ضد نہیں کرنا چاہیے، بے شک مجھے یہاں ہی رہنا ہے، اس گھر اور خاندان کو میری ضرورت ہے، اگر وہ ہاتھی بچ گیا تو مجھے روند ڈالے گا، اس نے کہا۔ کیا کوئی بڑا ہتھیار نہیں مل سکتا؟ میں نے ماؤزر کو چیک کرتے ہوئے پوچھا تو احمد خان سر اس بات میں ہلاتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ 5-6 منٹ بعد وہ واپس آیا اور کھیس کی بکل سے اسٹین گن نکال کر مجھے تھما دی۔ میں نے میگزین اتار کر لباس میں چھپا لیا۔ احمد خان نے میرے شانے پر دعائیہ تھپکی دی اور اشارہ کرتا ہوا چل پڑا۔ جب ہم برآمدے سے گزر رہے تھے، روشن کمرے سے ایک عورت کے بین کرنے کی آواز سنائی دی۔ رونے کا انداز بے حد کربناک اور متاثر کن تھا۔ شاید احتیاط کے پیش نظر گول برآمدے کی تمام بتیاں احمد خان نے بجھا دی تھیں۔ اگر گیٹ پر روشنی کا انتظام تھا تو وہ بھی منقطع کر دیا گیا تھا۔ ستاروں کی روشنی میں احمد خان کے پیچھے میں گیلی روشوں پر پاؤں جما کر چلتا ہوا جب شمالی دیوار کے قریب گیا تو احمد خان نے پلٹ کر ہاتھ سے ساتھ والے بنگلے کی جانب اشارہ کیا اور تھپکی دے کر اسی خاموشی اور اندھیرے میں واپس چل پڑا۔ میں نے سینے میں سانس روکا اور اچھل کر دیوار کے اوپر چڑھ گیا اور دوسرے لمحے بے آواز دوسری طرف اتر گیا تھا۔ ایاز بٹ کے برآمدے کی روشنی سبزی کی کیاریوں تک آ رہی تھی۔ میں نے چند سیکنڈ توقف کیا۔ چھوٹا سا گول بنگلہ گہری خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اگر کتے کا خطرہ ہوتا تو احمد خان ضرور بتا دیتا۔ میں بے خبر لامبے ڈگ بھرتا برآمدے میں داخل ہوا تھا۔ ابھی منزل کی سمت کا اندازہ لگانے کا خیال آیا ہی تھا کہ قدرت نے جیسے میرا رخ خود منزل کی جانب پھیر دیا تھا۔ اندر بچہ رونے لگا تھا۔ وہ کمرہ چند قدم دور تھا۔ زبیدہ مرد کی آواز بالکل اس دروازے سے باہر آئی تھی جس سے ایک قدم میں دور کھڑا تھا۔ پیڈی کیوں روتی ہے؟ میں نے گہری سانسیں لیں اور دروازے تک چلا گیا۔ ہاتھ سے بند کواڑ دبائے تو محسوس ہوا دروازہ اندر سے بند ہے۔ پاؤں تو باغی ہونے لگا تھا لیکن ذہن نے اسے اٹھنے کی اجازت نہ دی۔ کون ہے زبیدہ؟ اندر سے مرد نے پوچھا۔ میں ہوں بٹ صاحب، میں نے دبی آواز میں کہا، تھانے سے آیا ہوں۔ دوسرے لمحے دروازہ پرشور آواز سے اس نے کھول دیا تھا اور اسٹین گن اپنی جانب اٹھی دیکھ کر اس کی آنکھیں خوف سے ابل پڑی تھی۔ آواز نہیں ایاز بٹ۔ میں نے اسے دھکا دیا اور بائیں ہاتھ سے کواڑ بند کر دیے۔ اگر تمہارے منہ سے آواز باہر آئی تو تمام گولیاں تمہارے حلق سے اتر جائیں گی۔ میرے دباؤ کے ساتھ ساتھ وہ پتھرائی آنکھوں سے مجھے دیکھتا، الٹے پاؤں چلتا ہوا جب صوفے سے ٹکرایا تو دھپ سے بیٹھ گیا۔ فی الحال میں صرف سوالی ہوں لیکن مایوسی کی صورت میں دشمن بن جاؤں گا۔ تم کون ہو، کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا۔ اپنی بیوی کو بلاؤ، وہ اپنے ساتھ پیڈی کو بھی لائے گی، میں نے کہا۔ اسے نہیں، وہ دہشت سے مر جائے گی۔ میں تمہاری ہر ڈیمانڈ پوری کرنے کا وعدہ کرتا ہوں، اس نے کہا۔ میں انسانیت کے نام پر تمہاری درخواست قبول کر رہا ہوں، میں نے کہا۔ او تھینک یو، وہ بھرائی آواز میں بولا۔ وہ بیمار ہے، تمہارا احسان میں یاد رکھوں گا۔ اب بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ پہلے یہ سن لو، بلکہ یقین کر لو کہ انکار اور دھوکے کی صورت میں میرا فیصلہ تمہاری بیوی اور بیٹی کے حق میں بہت برا ہوگا۔ یہ یقین کر لو کہ تعاون کا انعام بھی کچھ کم نہ ہوگا، میں نے کہا۔ میں ہر طرح کا تعاون، وہ تھوک نگل کر بولا، پوری سچائی سے کروں گا۔ نواز بٹ اور وہ لڑکی کہاں لے جائے گئے ہیں؟ میرا سوال سن کر وہ تھوڑا سا اچھل کر ساکت ہو گیا تھا۔ تم جانتے ہو غدار، تمہیں سب کچھ معلوم ہے، لہٰذا معذرت نہیں سننا چاہتا، میں نے کہا۔ کینٹ پولیس اسٹیشن میں، اس نے بتایا۔ میری اطلاع پر وہاں کا انچارج گارڈ لے آیا تھا۔ تمہاری ہاری اطلاع پر اسے اعتماد ہوتا ہے نا، میں نے کہا۔ ہاں، اس نے سر ہلایا۔ میں ان کے لیے عرصے سے کام کر رہا ہوں۔ اب تم فون پر انسپیکٹر کو اطلاع دو گے؟ میں نے بیرل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لگائی۔ میری باتیں غور سے سنو اور اسی طرح بالکل نارمل انداز میں دہراؤ گے، میں نے کہا۔ بتاؤ، وہ نحیف اور لرزاں آواز میں بولا۔ مجھے اپنی بیوی اور بیٹی کی سلامتی پولیس انسپیکٹر سے زیادہ عزیز ہے۔ تم جو کہو گے اسے کہہ دوں گا، اس نے کہا۔ اسے بتاؤ کہ لڑکی کا ساتھی نواز بٹ کی دیوار کے آس پاس جنگل میں دیکھا گیا ہے، وہ دیوار کے قریب ہی ہوگا۔ لڑکی کو اگر دیوار کے راستے جنگل کی جانب جانے دیا جائے اور وہ اسے پکارے تو وہ جہاں بھی ہوگا لڑکی کے بلاوے پر اس تک آ جائے گا۔ اگر پولیس خطرہ محسوس کرے تو لڑکی کے بازو لمبی ڈور سے باندھ کر کوئی سپاہی دیوار کی اوٹ میں بیٹھ جائے گا۔ جب وہ اس کے قریب چلائے گا تو پولیس کے لیے گرفتاری مشکل نہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایاز نے ٹیلی فون سیٹ کی جانب دیکھا۔ میں تمہارا منصوبہ سمجھ رہا ہوں، فکر نہ کرو۔ وہ اٹھا اور اس نے میری باتیں بڑی تحمل اور نارمل لہجے میں انسپیکٹر رامن تک پہنچا دی تھی۔ پھر انسپیکٹر نے جو کہا، اس نے مجھے بتایا تھا کہ پولیس کی 6 نفری گارڈ لڑکی کے ساتھ آئے گی۔
ادھر اندھیرا ہے۔ میں نے نواز بٹ کے بنگلے کی طرف اشارہ کیا۔ پولیس براستہ گیٹ اندر آئے گی اور میں چادر اوڑھ کر تمہارے ساتھ رہوں گا۔ تم مجھے اپنا دوست کہو گے، یہ بات ذہن سے ایک سیکنڈ کے لیے محو نہ کرنا ایاز بٹ کہ تمہاری کسی بھی چال کو میری گولیاں ضائع کر دیں گی اور میرے ساتھی جو تمہارے بنگلے کو گھیرے کھڑے ہیں تمہاری بیوی اور بیٹی کو ہلاک کر دیں گے۔ ہم مکمل انتظامات اور منصوبہ بندی کر کے آئے ہیں۔ میں نے کہا تم فکر نہ کرو دوست، ایاز بولا۔ میں احمق ہوں نہ اتنا دلیر ہوں، میں تمہاری ہدایات پر عمل کروں گا، فائدے میں رہو گے، میں سرد لہجے میں بولا۔ اب پولیس کی آمد تک بیوی کو خود سے دور اور حالات سے بے خبر رکھنا ہی تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں نے کہا۔ میں الٹے قدموں چلتا اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ سگریٹ پی سکتا ہوں؟ اس نے التجائیہ آواز میں پوچھا۔ تھرماس میں قہوہ ہے اگر چاہو تو۔ نہیں، تم سگریٹ قہوہ پی سکتے ہو میری اجازت پر۔ اس نے ڈن ہل کا پیکٹ نکال کر سوالیہ نگاہوں سے میری جانب دیکھا۔ نہیں، میں نان سموکر ہوں۔ اس نے سگریٹ ہونٹوں میں دبایا تو مجھے پتہ چلا اس کا پورا بدن لرزش کی زد میں تھا۔ کب سے یہ دھندا کر رہے ہو؟ میرے اس سوال پر اس نے حیرت انگیز انداز میں چہرہ اوپر اٹھایا۔ یہی انفارمری کا دھندا؟ میں نے کہا۔ یہ دھندا نہیں ہے، وہ دھواں اگل کر بولا۔ ہم جیسے لوگوں کی مجبوری ہے گورنمنٹ کو راضی رکھنا۔ ان دنوں مسلمان شرفاء کے لیے بے حد پریشان ہو گیا ہے۔ اپنی وفاداری ظاہر کرنے کے لیے باتوں کی ضرورت نہیں، عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ موجودہ حالات میں وہی وفادار سمجھا جاتا ہے جو دہشت گردوں کو کچلنے میں سرکار کی عملی مدد کرے۔ اس نے کہا تمہیں کبھی احساس نہیں ہوا کہ تم کس سے غداری کر رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ اگر تم ایک پیشہ ور عورت سے پوچھو کہ تمہیں عصمت لوٹنے کا احساس نہیں ہوتا تو جو جواب اس کا ہو سکتا ہے وہی میرا ہے۔ ہمیں اپنا بزنس، اپنی جائیداد اور مستقبل عزیز ہوتا ہے۔ اس نے کہا۔ موت آنکھوں کے سامنے دیکھ کر بھی اس نے ندامت کا اظہار نہ کیا تھا۔ اگر وہ ایک بار بھی نظریں جھکا کر اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ کرتا تو شاید میرے دل میں اس کے لیے رحم کا گوشہ کوئی پیدا ہو جاتا، لیکن اس نے یہی ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ آزادی مانگنے والے دیوانوں نے اس جیسے بے شمار مفاد پرستوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ گاڑی کی آواز سن کر وہ ہمک کر رہ گیا کیونکہ میرے حلق سے گراہٹ ابھری تھی۔ میں نے بیڈ شیٹ نوچ کر اوڑھ لی اور اسے اٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ کیا میں تمہیں پھر وارننگ دوں؟ میں نے شفاق آواز میں پوچھا۔ نہیں، میں اپنی مجبوری یاد رکھوں گا۔ اس نے سگریٹ ایسٹرے میں مسل دیا اور میرے آگے آگے چل پڑا۔ تمہیں اور لڑکی کو زندہ رہنا ہے۔ میں اس کے ساتھ چلنے لگا۔ اس لیے لڑکی کو پولیس سے الگ لے جانا، میں نے کہا۔ ایک ہی ٹرک تھا، پولیس کی احتیاط بھی میرے حق میں گئی تھی۔ ہیڈ لائٹس بجھی ہوئی تھیں ورنہ مجھے چادر میں چہرہ چھپانا پڑتا اور اسٹین گن کو بھی پولیس کی نگاہوں سے اوجھل کرنا پڑتا۔ ٹرک سے وہ اترنے لگے تو میں نے گنتی شروع کر دی۔ وہ 5 تھے، چھٹا اسٹیئرنگ ویل پر ہی رہا تھا۔ ان کے درمیان مہرزر تھی۔ جب ایاز بٹ ان سے باتیں کرنے نزدیک گیا تو 2 قدم کا فاصلہ رکھ کر میں بھی کھڑا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے قبل ایاز نے انسپیکٹر کے سوال کا جواب دیا۔ اس نے سگریٹ سلگایا تھا۔ میرا آدمی، اس نے میری جانب دیکھا جو میں نے اسی خطرے کے پیش نظر پہرے پر بٹھایا تھا۔ اس نے روشنی میں اس کا چہرہ دیکھا اور مجھے حلیہ بتایا۔ اب بھی وہ ادھر ہی ہوگا۔ اس نے کہا ہم گھیرا کیوں نہ ڈالیں؟ کہاں جائے گا بچ کر؟ انسپیکٹر نے تنتنائی آواز میں کہا۔ نہیں انسپیکٹر، ایاز بول پڑا، اس کے ساتھ تاریکی اور وسیع جنگل ہے، یہ طریقہ نامناسب ہوگا۔ میں مہرزر کو بریف کرتا ہوں، اسے کیا کرنا ہوگا۔ مجھے امید ہے انعام کی خاطر یہ ہمارا ساتھ دے گی۔ اس نے کہا اس کے پاس۔ میں محض اپنی آواز مہرزر تک پہنچانے کے خیال سے بولا تھا، ورنہ وہ ضدی لڑکی جذبات میں کھیل بگاڑ سکتی تھی۔ اسلحہ بھی ہے جناب۔ اندھیرے کی وجہ سے اگر مہرزر میری آواز پر اچھلی بھی ہوگی تو کسی نے محسوس نہ کیا ہوگا۔ مس مہرزر، ایاز بولا، آپ ادھر میری بات سنیں۔ اگر وہ پکڑا گیا تو میں آپ کی سفارش کروں گا۔ سپاہیوں نے اسے راستہ دیا تو وہ کسی فاتح جرنیل کی طرح گردن تانے ان کے درمیان سے نکل کر ایاز کے قریب آن کھڑی ہوئی۔ میرے بدن کے سارے پٹھے اکڑے ہوئے تھے۔ میں نے کاندھے سے اسٹین گن اتاری، ٹٹول کر میگزین چیک کی اور دوسرے لمحے فضا ترتراہٹ اور چیخوں سے تھرا کر ساکت ہو گئی تھی۔ ایک ہی بریسٹ نے 5 کو ادھیڑ دیا تھا۔ مان مہرزر تڑپی اور اس نے میری جانب چھلانگ لگائی تھی۔ اس طرح ایاز بٹ میرے فیصلے کی زد میں آ گیا تھا۔ اسے تو میں نے سزائے موت اسی وقت سنا دی تھی جب احمد خان نے بتایا تھا۔ غدار! میرے حلق سے سرد غراہٹ ابھری اور ایاز نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے، لیکن بریسٹ کی آواز میں اس کی التجا دب گئی تھی۔ میں نے ٹرک کے اگلے حصے کی طرف چھلانگ لگائی اور پائیدان پر چڑھ گیا۔ ڈرائیور کسی سردی کھائے ہوئے کتے کی مانند سیٹ پر سکڑا بیٹھا تھا۔ نہیں، اس نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ میں مسلمان ہوں۔ مسلمان نام سے نہیں بلکہ دل اور عمل سے بنتا ہے۔ میں نے دروازہ کھول کر کہا، اگر تم عمل کا وعدہ کرو تو تمہیں زندگی کے انعام کا وعدہ ملے گا۔ میں وہی کروں گا جو تم چاہو گے۔ وہ رونے لگا۔ مجھے مت مارنا، میں نے پہلے بھی گولی چلانے سے انکار کیا تھا اور مجھے سزا دی گئی تھی۔ میں دل سے تمہارا ہمدرد ہوں، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے۔ میں نیچے کودا اور دوڑتا ہوا لاشوں تک چلا گیا۔
وہ औंधे सीधे पड़े थे, कुछ साकित थे और कुछ तड़प रहे थे। मैंने इनकी टोपियां उठाई और 2 टोपियां रख लीं, बाकी खून आलूद थीं। बहुत बेहतर कमांडर, महरजर जैसे एकदम जिंदा और हशाश बशाश हो गई थी। तुमने मुझे बड़ी खुशगवार हैरत दी है, उसने कहा। चलो, मैंने इसे नरम सा धक्का दिया। इन बातों का ये वक्त नहीं है। महरजर ने मेरे पहलू में फ्रंट सीट पर बैठकर स्टीयरिंग व्हील पर झुके ड्राइवर की कलाई बजाई। ए मिस्टर, तुम देख चुके हो ये कितना उखड़ है, लिहाजा जिंदा रहने की कोशिश करना। इसने झुक कर मीटर देखा। तुम बताओ तुम्हारी गाड़ी में कितना तेल है, मैंने कहा। रात भर चल सकती है बीबी साहिबा, ड्राइवर ने जवाब दिया। कहाँ जाना है, उसने कहा। गोंची बाग, महरजर ने बताया। तुम्हें मालूम होगा रास्ते में कोई चेक पोस्ट है या नहीं है? मैं गुज़श्ता बरस उधर गया था, ड्राइवर बोला। पुलिस की तो कोई पोस्ट नहीं थी, शायद फौजी हों, पर यह पुलिस की गाड़ी है, कोई नहीं रोकेगा, उसने बताया। चलो फिर रास्ता जानते हो ना, मैंने कहा। जी हाँ, ड्राइवर ने जवाब देकर इंजन स्टार्ट किया और ट्रक होले होले टर्न लेता हुआ सड़क पर चढ़कर जुनूब की जानिब दौड़ने लगा। मैंने बेडशीट उतार कर महरजर के शानों पर डाल दी। सर्दी थी और वो दुपट्टे में थी। इसने चादर लपेटते हुए ज़ेरे लब अंग्रेज़ी में शुक्रिया अदा किया था। तुम्हारी कार्रवाई सुबह शहर में एक तूफ़ान बपा कर देगी। बहुत देर बाद महरजर ने सुकूत तोड़ा। लेकिन जो तूफ़ान मेरे अंदर बपा हो गया था वो तो थम गया है, मैंने जवाब दिया। वैसे तूफ़ान ही गासिब हुकूमत का दरख्त जड़ से उखाड़ देंगे। इसे झूठ और खुशामंद न समझे तो कहूँ, ड्राइवर गियर बदलते हुए मिनमिनाया। इंस्पेक्टर रामिन बड़ा जालिम और तंग नज़र है। मुझे इसकी मौत पर खुशी हुई है। मुझे बतौर सज़ा चौकी से इसके पास भेजा गया था, उसने कहा। ओ पेट्रोलिंग ग्रुप। यूं ही गाड़ी ने टर्न लिया। रोशनी में 3 फौजी दिखाई दिए। तीनों थके थके कदमों से जा रहे थे। एक फौजी ने आंखों पर हाथ रखकर गाड़ी की जानिब देखा और फिर तीनों बिल्कुल सड़क के दरमियान खड़े हो गए और एक ने हाथ लहराना शुरू कर दिया था। क्या हुक्म है मेरे लिए? ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई करते हुए पूछा। मत रोको, महरजर चीखी। हारन दो, अगर नहीं टलते तो कुचल दो। वो टायरों पर फायर कर सकते हैं, बीबी साहिबा, ड्राइवर की बात ने साबित कर दिया था। वो खुलूसे दिल से हमारा साथ दे रहा था। फिर इसने हारन बजाया और ट्रक को रेस दी तो तीनों एकदम बिखरते चले गए। मैं रोकता हूँ, इनको संभालना ही पड़ेगा, हो सकता है आगे इनकी पोस्ट हो, उसने कहा। इसने इनके करीब ट्रक रोक दिया और झुककर पूछा। पुलिस की गाड़ी है जवानों, आपको कहाँ जाना है? 2 मील दूर आगे हमारी यूनिट है, एक फौजी ने पायदान पर चढ़कर बताया। हम पीछे बैठ जाते हैं, उसने कहा। ठीक है, बैठ जाएं, मैंने अफसराना लहजे में कहा। तीनों पीछे जाकर सवार हो गए और ट्रक भी चल पड़ा। तो मेरे जहन में खुदबुद होने लगी। अगर यूनिट बराबर सड़क पर होगी तो इनको उतारने के लिए रुकना पड़ा तो ऑन ड्यूटी सिपाही टॉर्च रोशन करके हमें देख सकता है, लेकिन कोई हल जहन में नहीं आया था। महरजर भी खामोश रही थी, इसलिए मैं परेशानी पी गया था। मंजिल मतलूब के नज़दीक फौजियों ने खटखट की आवाज़ पैदा की और ड्राइवर ने ट्रक रोक दिया। उतर कर एक फौजी आगे आया और शुक्रिया अदा करता हुआ पीछे हट गया था। मैंने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया था, ना खुशगवार हादसा न हुआ था। जब ट्रक कस्बे में दाखिल हुआ था अभी लोग चल फिर रहे थे। एक बाजार की दुकानें भी खुली थीं। महरजर ड्राइवर को दाएं बाएं घुमाती बाग की अकम में ले गई थी। आबादी 2-2.5 फरलांग पीछे रह गई थी। मैंने ड्राइवर की हरकत और सकनात में बेचैनी महसूस की थी। वीराने को देखकर इसके अंदर खौफ दुराया था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर, महरजर बोली। हमें यहाँ उतर कर बाकी रास्ता पैदल तय करना है। आगे रास्ता जीप एबल भी नहीं है। मुझे मालूम नहीं तुमसे क्या वादा किया था, लेकिन तुम्हारी वफादारी काबिल सताइश है। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि वापस जाकर तुम क्या बयान दोगे, महरजर ने कहा। कहाँ बीबी साहिबा? ड्राइवर ने ट्रक रोककर पुरसुकून लहजे में जवाब की बजाय सवाल किया। मुझे कहीं नहीं जाना। मेरा मतलब है वापस थाने जाकर अपनी गैर हाजिरी और आंखों देखे खूनी ड्रामे के बारे में क्या बयान दोगे, महरजर ने कहा। कहीं ना जाने का मेरा मतलब है बीबी साहिबा, ड्राइवर बोला। मैं थाने कभी वापस नहीं जाऊंगा। फिर कहाँ जाओगे, मैंने कहा। आप दोनों एतमाद कर सकते हैं तो साथ रख लीजिए, वो धीमी आवाज़ में कहने लगा। मैं जबर के ख़िलाफ़ हूँ, कई बार एहतजाज भी कर चुका हूँ, खुलूस नीयत के साथ जिहाद में शामिल होना चाहता हूँ। मैं मौजूदा हालात को भी नज़रअंदाज नहीं करूँगा। बेशक मैं बज़ाहिर आपके लिए ख़तरनाक हूँ, उसने कहा। हमारे अपने मसाइल है मेरे भाई, महरजर नरम व मुलायम लहजे में बोली। पूरी वादी मुजाहिदीन से भरी पड़ी है, बल्कि मैं मशवरा दूंगी तुम पुलिस के अंदर रहकर बेहतर अंदाज में जिहाद कर सकते हो। हम जैसे और भी लोग थानों में आते रहेंगे। ज़रूरी नहीं कि दुश्मन से दू बदू लड़कर ही जिहाद किया जाए। जिहाद तो मुसलमानों की मदद करके भी हो सकता है, महरजर ने कहा। आप शायद बल्कि यकीनन नहीं जानती बीबी साहिबा, ड्राइवर ने कहा। पुलिस पार्टी में सिर्फ मैं मुसलमान था, मैं ऑन पेपर ड्यूटी पर नहीं हूँ। जब इंस्पेक्टर ने रोशनी बुझाने का हुक्म दिया तो ड्राइवर स्वरूप राम ने गाड़ी चलाने से माजरत जाहिर कर दी थी। इसे कम दिखाई देता था। रामन जानता था कि सिपाही
اشرف ڈرائیونگ جانتا ہے، اس نے مجھے آرڈر دے دیا۔ اب اگر میں واپس جاتا ہوں تو ہندو افسران میرے کسی بیان پر یقین نہیں کریں گے، ان کی سوچ منفی ہوگی کہ صرف مسلمان کیسے بچ گیا۔ نہیں بی بی صاحبہ، میں واپس نہیں جاؤں گا۔ ٹرک اور تربیت یافتہ سپاہی حریت پسندوں کا کوئی بھی گروپ بسم اللہ پڑھ کر قبول کر لے گا، اس نے کہا۔ ٹھیک ہے اشرف خان، اللہ تجھے اور تیرے جذبوں کی حفاظت فرمائے۔ جاؤ، ہم ایک ہی منزل کے راہی ہیں، کسی نہ کسی موڑ پر مل سکتے ہیں، میں نے کہا۔ ہم اترے تو اشرف ٹرک آہستہ آہستہ بڑھاتا موڑ مڑتے ہی ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ مہرزر ایک پتھر پر پاؤں رکھے پہاڑی پر ٹمٹماتی روشنیوں کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، شہباز، ہمیں ان روشنیوں تک اوپر جانا ہے، وہاں بکھرا ہوا ایک گاؤں ہے، سب گوالے رہتے ہیں، اس نے کہا۔ میں تمہارے ساتھ۔ میں نے آسمان کے ایک روشن ستارے کی جانب انگلی اٹھائی۔ اس روشن دنیا تک چل سکتا ہوں، لیکن چلنے سے پہلے پوچھوں گا، گوالوں کی بستی سے تمہارا کیا ناتا ہے، میں نے کہا۔ دین اور انسانیت کا، مہرزل نے جواب دیا۔ وہاں ایک فرشتہ سیرت بزرگ ہے، اس نے کہا۔ آؤ چلیں، ادھر سے کوئی گاڑی آ رہی ہے۔ دور سے ہیڈ لائٹس کا چمکارا لگا تو ہم سڑک چھوڑ کر چڑھائی چڑھنے لگے۔ وہ راستہ قدرتی تھا یا انسانوں نے سیڑھیاں تراشی تھیں؟ تنگ مگر آسان گزار تھا۔ آگے آگے مہرزل تھی۔ سارا راستہ خودرو جھاڑیوں کے درمیان بل کھاتا اوپر جا رہا تھا۔ تاریکی کے باوجود مہرزل آگے جھک کر چل رہی تھی۔ یقیناً وہ اس راستے سے مانوس رہی ہوگی۔ تھوڑا سستا لیں، وہ اوپر جا کر ہموار چٹان پر بیٹھ گئی۔ اب اگر کچھ بتانے کے لیے ہے تو بتا دو، وہاں تم پر کیا گزری؟ میں اس کے قریب لیٹ کر بولا۔ اور یہ بھی کہ سرنگ میں کتنی دیر سوتی رہی ہو؟ جواب تو طلب تم سے کروں گی۔ اس نے میرے پیٹ پر ہاتھ مارا۔ مجھے چھوڑ کر تم کیوں بھاگ گئے تھے؟ اس لیے کہ تمہیں اٹھا کر انجانی منزل کے لیے روانہ نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے یقین تھا تم باہر سے کہیں زیادہ سرنگ میں محفوظ رہو گی، میں نے کہا۔ اگر وہاں مر جاتی تو؟ اس نے کہا۔ موت وقت مقررہ پر آتی ہے، میں نے کروٹ بدل کر کہا۔ بچانے کی صحیح بس جذباتی بات ہوتی ہے، میں نے کہا۔ یہ اتنی آسانی سے تم نے کھیل جیت کیسے لیا؟ وہ کوہنی کے بل جھک کر بولی۔ او شہباز، بائی گاڈ، اگر تم نہ بولتے تو میں ان کے منہ پر تھوک دیتی۔ میں تو ان کا منصوبہ سن کر تھانے میں اکڑ گئی تھی۔ بابا نے مداخلت کی تھی اور مجھے سمجھایا تھا کہ چلی جاؤ، وہ اتنا احمق نہیں ہے کہ جال میں پھنس جائے، اس نے بتایا۔ میں نے اسے بتایا کہ کس طرح احمد خان تک پہنچا اور پھر ایاز بٹ کو کیسے راہ پر لایا تھا۔ ایک نئی بات معلوم ہوئی ہے، مہرزل رازدارانہ لہجے میں بولی۔ فوج اور پولیس میں یہ یقین کر لیا گیا ہے کہ کیپٹن وریام نے سب کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی، اس لیے باغیوں نے اس کی برین واشنگ کر کے واپس بھیجا تھا۔ ان کے خیال میں کیپٹن وریام خطرے کا احساس ہوتے ہی فرار ہو کر پھر باغیوں سے مل گیا ہے۔ مضروب لیفٹیننٹ کے بیان نے مزید ان کے خیال کو تقویت دے دی ہے۔ اب مفرور کیپٹن کی تلاش جاری ہے، مہرزل نے کہا۔ میں نے شاید تمہیں بتایا تھا کہ کیپٹن وریام فرار کی حالت میں مارا جا چکا ہے، میں نے کہا۔ ہاں، مہرزل نے گہری سانس لی اور کھڑی ہوتے ہوئے بولی۔ میرے نزدیک ان کی غلط فہمی ہمارے حق میں جائے گی۔ کیپٹن وریام کی سوچ کل کسی اور آفیسر کو بھی روشنی دکھا سکتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں سیکورٹی فورسز کے سارے مسلمان کیپٹن وریام بن جائیں۔ بابا، جن کی وجہ سے مجھے بھی صاف ستھری جگہ رکھا گیا تھا، وہاں سب انسپکٹر درویش خان نے بابا سے بہت سی باتیں کی تھی۔ اس کے مطابق پولیس کے مسلمان ملازمین میں بغاوت کے جراثیم تیزی سے پھیل رہے ہیں اور سکھوں نے بھی مسلمانوں پر گولی چلانے سے بعض جگہوں پر انکار کیا ہے۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔